اور گرمی کا جو موسم ہے جب یہ آ جائے تو پھر چند چیزیں ایسی ہیں جن میں غور کرنا ہے۔ پہلی چیز وہ یہ ہے کہ دنیا کی گرمی کو دیکھ کر جہنم کی گرمی کو یاد کریں، جہنم کی گرمی کو دیکھیں۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا اتنا نہیں روتے تھے، جنت کا تذکرہ ہوتا اتنی ان میں تڑپ پیدا نہیں ہوتی تھی جتنا وہ ایک قبر کے پاس کھڑے ہوتے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر روتے، اتنا روتے کہ ان کی داڑھی ان کے آنسوؤں سے تار ہو جاتی۔ سوال کرنے والا پوچھتا، اے امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، حشر کی گرمی کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ اتنے نہیں روتے، آپ قبر کے پاس کھڑے ہو کر اتنا کیوں روتے؟ تو فرمایا کرتے تھے انہو اول منزل من منازل الاخرہ، یہ جہنم کی، یہ آخرت کی سب سے پہلی گھاٹی ہے، جو اس سے نجات پا گیا وہ سب سے نجات پا جائے گا، جو اس سے نجات نہ پایا وہ اگلی گھاٹیوں میں بھی فیل ہو جائے گا، اگلی گھاٹیوں میں بھی خسارے میں جائے گا، اگلی گھاٹیوں میں بھی نقصان میں جائے گا۔ تو جہنم کی گرمی کو یاد کیا کریں۔ دیکھا کتنا دور ہے سورج، تپش ہے، جھلسا رہا ہے، اس کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم ایسیوں اور ایئر کولرز کا اہتمام کرتے ہیں۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلم میں موجود ہے کہ سورج کو 1 میل کے فاصلے پر کر دیا جائے گا، 1 میل کے فاصلے پر ہر بندہ اپنے پسینے میں شرابور ہوگا۔ فرمایا کچھ کا پسینہ ٹخنوں تک، کچھ کا گھٹنوں تک، کچھ کا کمر تک، کچھ کا گردن تک، اور فرمایا کچھ ایسے ہوں گے کہ وہ اپنے پسینے کے اندر ہی ڈبکیاں لے رہے ہوں گے۔ بڑی سخت ہے جہنم، بڑی سخت ہے جہنم کی آگ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں، اور یہ جو فرمان ہے یہ ان کا اپنا قول ہے، لیکن محدثین نے اس کو مرفوع حدیث کا درجہ دیا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی ہے، کیونکہ صحابی اپنی طرف سے ایسی بات نہیں کر سکتا۔ فرمایا کرتے تھے اگر تم نے آج آنکھ سے ایک آنسو بہا دیا، ایک آنسو، تو آپ کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو وہ جہنم کی آگ کو بجھانے پہ قادر ہے، اللہ بجھا سکتا ہے۔ لیکن اگر آج تم نے دنیا میں آنسو بہا کر جہنم کی آگ کو بجھایا نہیں، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کیا، ختم نہیں کیا، تو قیامت کے دن تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، آنسو نکل نکل کر پانی ختم ہو جائے گا، پھر تمہاری آنکھوں سے خون نکلے اور تم اس خون کے اندر ڈبکیاں لو، پھر اللہ سے معافی مانگو، اللہ پھر تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ دنیا کے اندر ہی ایک آنسو کا قطرہ اپنی آنکھ سے گرا دیں۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو پتا بھی درخت سے گرتا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، رات کو گرے، دن کو گرے، جیسے مرضی گرے، اللہ اس پتے کو جانتا ہے۔ تو اگر ہم تنہائی میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دیں تو کیا اللہ ان آنسوؤں کو نہیں جانتا؟ اللہ ان آنسوؤں کو بھی جانتا ہے، اللہ ان آنسوؤں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو دنیا میں آنسو بہائیں، یہ جہنم کی، یہ دنیا کی جو گرمی ہے اس کو دیکھ کر آخرت کی گرمی کو یاد کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی گرمی سے، جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔